اس لیے کسی بڑے مقصد کی خاطر نفس کی ان دو چیزوں پر قابو پانا، یہ ہے مجاہدہ۔ کیونکہ انسان کسی بڑے مقصد کی خاطر، مثلاً وہ کہتا ہے خلافت قائم کر، ایک بڑا مقصد ہے، وہ کہتا ہے حضرت بندگی چاہیے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، بندگی سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے مقامات دکھائے گئے، اور جب بندگی کے مقام پر میں پہنچا، داخل ہوا، تو میں چیخ اٹھا اور میں نے کہا ہٹائیں اس کو، مجھ سے میں مر جاؤں گا۔ کہا خدا کی بندگی میں اتنی گہرائی ہے کہ آدمی کا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ جو بندگی ہے، یہ وجود پہ آتی ہے نا۔ اب سنو، تاکہ تمہیں وحدت الشہود سمجھ میں آئے۔ وجود کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے عدم، کچھ نہیں ہے، نہ زمانہ ہے، نہ سپیس ہے، ٹائم سپیس سب ختم ہو جائے، ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری ذہن کی اپروچ نہیں نا۔ سب کچھ ختم ہو جائے، زمانہ بھی نہ رہے، ٹائم اور سپیس دونوں ختم ہو جائیں، تو وہ عدم ہے نا، نہ ہونا ہے۔ تو اس میں وجود اور عدم دونوں برابر ہو جاتے ہیں، نہ کوئی وجود ہے اور نہ کوئی عدم ہے۔ خود عدم کا وجود بھی عدم ہے اور خود وجود کا وجود بھی عدم ہے، سب برابر ہیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے، سپیس ہی نہیں ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ دوسرے درجے میں وجود آتا ہے اپنی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی دلیل انسان کا اپنا دماغ ہے کہ تم ہو، اسلم تم ہو، کامران تم ہو، شجاع تم ہو۔ ذہن گواہی دیتا ہے وجود کی۔ اور دوسری بات، وجود اور عدم برابر ہو گئے، کچھ نہ رہا، اب 2 درجے رہ گئے وجود کے۔ ایک وجود کا درجہ یہ ہے کہ خود انسان کا دماغ گواہی دیتا ہے کہ تم ہو، اور دوسرا درجہ وجود کا یہ ہے کہ اس کی شہادت وجود سے متعلقات جو ہیں ان سے ملتی ہے۔ وجود سے بلانگنگ جو ہوتی ہیں، جو بلانگ کرتی ہیں وجود سے، وہ شہادت دیتی ہیں۔ پہاڑ بتاتا ہے کہ ہاں میں ہوں، پانی گواہی دیتا ہے کہ تم ہو، اسی لیے تو پانی پی رہے ہو، گاڑی کہتی ہے کہ تم ہو تو اسی لیے تو ڈرائیونگ کر رہے ہو، تمہارا اپنا وجود ہے۔ وجود کے لیے شہادت اپنے دماغ کی، یا وجود کے لیے شہادت متعلقات کی؟ ان 2 شہادتوں کے علاوہ ذہنی طور پر تسلیم کرنا اور کائنات کی شہادت، یہ کائناتی شہادتیں جو ہیں، یہ انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارا ارادہ بھی ہے اور تمہارا جسم بھی ہے۔ تم پی رہے ہو مجھے، میں پانی ہوں، تم پی رہے ہو تو تمہارا وجود ہے نا۔ تم آگ مجھے کہتی ہے مجھے تاپ رہے ہو، تو تم نے ارادہ کیا تھا نا سردی دور کرنے کا، اسی لیے تو میرے قریب آئے ہو، اور جو میری تپش تم پہ پڑ رہی ہے تو تمہارا وجود ہے۔ یہ کائناتی شہادتیں اور یہ رابطے تصدیق کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ تصدیق، گواہی، وجود کے ہونے کی، یہ شہادتیں خارج سے مل رہی ہیں۔
یہ مادیت کا وجود ہے. اور اب غور سے سنو، ایک وجود وہ ہے جس کی تصدیق اور شہادت اللہ دیتا ہے کہ یہ وجود ہے. یہ جو اللہ جس چیز کی شہادت اور وجود کو تسلیم کرتا ہے وہ بندگی کے بعد ملتا ہے. وگرنہ تم بھی فنا، اور جو تمہاری شہادت اور تصدیق آگ، پانی، موٹر، قالین دے رہی تھے، سب کے سب فنا. تم بھی خراب، یہ بھی خراب. تم جن شہادتوں کی بنیاد پہ کھڑے تھے، اللہ کہتا ہے میری نظر میں انہی کی کوئی وقت نہیں ہے، تو تم کیا چیز ہو. اللہ کے ہاں وجود تسلیم کیا جاتا ہے بندگی کے ساتھ. اس بندگی کے وجود کے ساتھ، یہ بندگی، یہ عبادت، اللہ جس دن تصدیق کر دے اور شہادت دے کہ تم ہو، یہ ہے وجود. اور یہ جو وجود ملتا ہے نا، اللہ کی تصدیق اور شہادت سے، یہاں سے عالم خلق کے بعد عالم امر شروع ہوتا ہے. اصل صوفی یہاں تک پہنچتا ہے. یہ جو عالم امر ہے نا، اس پہ پھر زمانہ اثر نہیں کرتا. زمانے سے خارج ہو جاتا ہے. زمانے سے جب خارج ہو جاتا ہے تو ٹائم نہ اسے بوڑھا کر سکتا ہے، نہ اس کو خراب کر سکتا ہے. ٹائم کچھ بھی اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے مانا کہ تیرا وجود ہے، تو میرا بندہ ہے، اور اللہ نے مانا کہ یہ وجود واقعی ہے. یہ ہے وجود کی شہادت. اور جو صوفی اس مقام پہ پہنچ کے رک جاتا ہے، یا رکنا تو خیر غلط لفظ ہے، جو صوفی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ وحدت الشہود کے نعرے لگاتا ہے کہ میرا وجود مان لیا گیا ہے. کیا کہے آدمی؟ یہ جو بچے وحدت الشہود اور وحدت الوجود پہ تبصرے کرتے ہیں، ان کو ہوا نہیں لگی کہ وحدت الشہود ہوتا کیا ہے. وہ شہادت، وہ تصدیق اللہ کی طرف سے براہ راست ہوتی ہے کہ تو میرا بندہ ہے. بندہ کہتا ہے جی میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے فرما دیا، بس بہت ہے. اب ساری دنیا، کائنات ایک طرف، یہ جو شہادت اس کے وجود کی ہو گئی نا، یہ اب دین کو کوالیفائی کرتا ہے. یہ اب بندگی کی سطح پر ایسا آ جاتا ہے کہ یہ عالم امر میں چلا جاتا ہے، عالم خلق سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ خلق میں شہادت کائناتی تھی، خلق میں شہادت خارج سے تھی، خلق میں شہادت اپنے دماغ سے تھی. یہ اپنے دماغ سے بھی نکلا، اللہ کے فیصلے اس کی سمجھ میں آنے لگے. اور یہ کائنات کی شہادت سے بھی نکلا، خالق کائنات نے خود گواہی دی اور کہا میرے بندے تو ہے، واقعی تو میرا بندہ ہے، اب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ یہاں پہنچ کے آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. یہاں پہنچ کے پھر عالم امر میں وہ سفر کرتا ہے. یہ جو عالم امر کا سفر ہے نا، پھر یہ اس کے وجود سے نہیں، روح سے شروع ہوتا ہے. پھر اسے دکھاتے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم لے گئے تھے انہیں تاکہ ان کے گرد و پیش میں اپنے ہونے کے ثبوت انہیں دکھائیں. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے ابراہیم کو پھر سیر کرائی آسمانوں کی اور زمینوں کی تاکہ دیکھے ہماری نشانیاں کیا ہیں. یہ عالم امر میں جب پاؤں پڑ جاتا ہے نا، تو پھر جو ناممکنات لوگ سمجھتے ہیں وہ ممکن سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے عالم امر میں جانے کی وجہ سے کہ یہ منصوبہ پورا ہو جانا ہے. وہ جانتا ہے عالم امر میں جانے کی وجہ سے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہونی. تو جو کچھ کہتا ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بول کہاں سے رہا ہے، تو عالم امر کو دیکھ کے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ عالم امر میں جب داخل ہوتی ہے اس کی روح، اور ظاہری زندگی ختم ہو جائے تو یہی حضیرت القدس ہے. وہاں جا کر بیٹھتی ہے یہ روح جہاں جبریل امین اور ان سے بھی بڑے درجے کے فرشتے وہاں ہوتے ہیں. وہاں پہنچ کر جس صوفی کی روح عالم امر تک پہنچ جاتی ہے، وہاں پہنچ کر
جس صوفی پہ علم کا غلبہ ہوتا ہے، ظاہر میں وہ چپ ہے، لیکن اس کو علم اس کی ایک ایک بات، ایک ایک جملے سے ٹپکتا ہے، اس پہ چونکہ ہوتا ہے نا، اللہ کی صفت علم کی تجلیات پڑتی ہیں، کسی پہ اللہ کی شہود کی تجلیات پڑتی ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، یہاں بھی پھر کہاں سے تجلی؟ قرآن کہتا ہے، یار ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے جب اس کے پروردگار نے تجلی ڈالی پہلی طور پہ، ریزہ ریزہ ہو گیا طور۔ جب اس کی روح پہ پہلی تجلی پڑتی ہے نا تو صبح کچھ شام کچھ، صبح کچھ شام کچھ، شام کو کچھ اور، صبح کو کچھ اور۔ اب تجلیات میں حیات کی تجلی پڑتی ہے، جب حیات کی تجلی پڑتی ہے تو شیخ کہتا ہے کہ میں نے دلی میں ایسا درخت لگایا ہے کہ امید ہے صدیوں اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائی۔ قدرت کی تجلی پڑتی ہے، تو قدرت کی جب تجلی پڑتی ہے تو ناممکن ممکن میں آ جاتا ہے۔ سمع کی تجلی پڑتی ہے تو وہ عالم غیب سے وہ چیزیں سنتا ہے جو عالم خلق میں نہیں سنی جا سکتی، اور ان میں سب سے افضل جس پہ علم کی تجلیات پڑتی ہیں، اسی لیے لیلۃ القدر میں والروح، اللہ نے کہا ہم جبریل امین کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس لیلۃ القدر میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان میں جس کو علم سے مناسبت ہے، جبریل امین جا کر اس سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ وجود اللہ کے ہاں قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تجلیات اس پر پڑتی ہیں، اور یہ صورت کے اعتبار سے، یہ صوفی اپنی صورت کے اعتبار سے، بظاہر دکھائی دینے کے اعتبار سے، وہ وجود ایک بس علامتی ہے، اصل میں وجود اللہ کے ہاں ہے اس کا، اور باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا وجود یہاں حقیقی ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو بندگی قائم نہیں کرتا اولئک الانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں۔ اب ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ 100 کتے یہاں سے گزرے، 10,000 دمبے یہاں سے گزرے، جانور کا کیا اعتبار ہے یار؟ اس لیے وجود کی شہادت اللہ کے ہاں ہونی چاہیے، وہ کہے کہ میرا بندہ ہے۔ جس دن اس نے کہہ دیا کہ میرا بندہ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر جنت بھی ہے، پھر عروج بھی ہے، پھر ترقی بھی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف چل۔ یہ روح کو بشارت سنائی جاتی، راضیۃ مرضیہ، تم بھی خوش ہو اس سے اور وہ بھی تم سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، میری بندوں میں داخل ہو جائے، یہ بندگی کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ ہے۔ اسی لیے یہ بندگی اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ قرآن پہ کبھی غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے دی ہیں نا، وہاں ابدیت کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو لے گئی، یہ نہیں کہ اپنے رسول کو، کہا بندے کو لے گئی راتوں رات، مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شبہ ہے اس چیز پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، قرآن کا نزول کوئی تھوڑی سی چیز ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، واللہ عالم، لیکن لکھا ہے کہ 28,000 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی افزاد جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر۔ جتنے بڑے انعامات ہیں، ہر چیز پہ خدا نے کہا بندہ ہے، بندہ ہے، بندہ ہے ہمارا۔ تو جس کی بندگی کی شہادت خود خدا بار بار دے، وہ سید البشر، سید الکونین نہ ہو تو اور کیا، علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے تصوف، اور یہ وحدت الشہود ہے۔ اس وحدت الشہود میں پھر آگے اوپر نیچے نہیں، چیزیں پھر اور کھلتی ہیں، حتیٰ کہ وہ جس چیز سے پیدا کیا گیا ہوتا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس کو اگر مٹی سے بنایا گیا ہے بظاہر، تو وہ حقیقت میں پھر وحدت الوجود میں چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ جو وجود آپ نے عنایت فرمایا ہے نا بندگی کا، یہ بھی کچھ نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو وحدت الشہود کی طرف چلتا ہے وہ کہتا ہے یقیناً آپ نے احسان فرمایا، میں آپ ہی کا بندہ ہوں۔ اور جہاں وجود بھی مٹ جائے وہ وحدت الوجود ہو جاتا ہے۔ وہ صوفی اظہار کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، یہ مقام ہے، یہ چیز ہے، بس اتنی بات۔